ناظرین، آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بھارتی سماج کے حصے، سیگمنٹس آف انڈین سوسائٹی۔ آج سے ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس چیپٹر کو 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: قبائلی برادری، دیہی برادری اور شہری برادری۔ پہلے قبائلی برادری کا مطالعہ کریں گے کہ قبائلی برادری میں کس طرح لوگ رہتے ہیں، ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے، ان کا معیشت کمانے کا طریقہ کیا ہے، تعلیمی طریقہ کیا ہے، اور آپس میں کس طرح برتاؤ کرتے ہیں، ان سب کا مطالعہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے سبق کا تعارف کرتے ہیں کہ سبق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا اس سبق میں ہم بھارتی سماج کے 3 اہم حصے جو قبائلی، دیہی اور شہری برادری پر مشتمل ہیں، ان کی خصوصیت، جغرافیائی پس منظر، ان کی سماجی اور ثقافتی ضرورت وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اوکے، اور کیا کریں گے؟ قبائلی سماج کے علاوہ رہن سہن، مختلف ثقافت، معیشت، مذہب وغیرہ ان کی الگ شناخت ظاہر کرتے ہیں۔ شہری اور دیہی سماج کے مقابلے میں قبائلی سماج بہت زیادہ پسماندہ طبقہ ہے۔ شہری اور دیہی جو طبقہ ہے یہ زیادہ اونچا ہے، اور کس کے مقابلے میں؟ قبائلی سماج کے مقابلے میں، کہ قبائلی سماج کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا، تو اسی لیے وہ تھوڑا نیچے طبقے میں ہے۔ تو ہم آگے انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے برخلاف شہری اور دیہی سماج ساخت، طرز زندگی، اصول اور ضوابط، اقتدار، گھنی آبادی، معاشی سرگرمیاں، غربت، مذہب، جماعتیں، خاندان وغیرہ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ یہی دیہی سماج میں زراعت سے منسلک سرگرمیاں جاری رہتی ہیں، جبکہ شہری سماج میں صنعتیں اور ضروری خدمات وغیرہ سماجی جاری رہتی ہیں۔ بس وہی بتا رہے ہیں کہ جو شہری برادری ہے اس میں زیادہ تعداد میں لوگ رہتے ہیں، آپس میں مذہب میں مختلف ہوتے ہیں۔ ان سب کا بھی مطالعہ ہم اس سبق میں کریں گے۔ ٹوٹلی ہمیں 3 چیز کا مطالعہ کرنا ہے: ایک قبائلی، دیہی اور شہری۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ چلیے، قبائلی سماج۔ اب قبائلی سماج میں یہ لفظ کہاں سے آیا، اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ لفظ قبائل کے بہت سارے معنی ہیں۔ قبائل کے بہت سارے معنی ہیں، انہیں پچھڑی ہوئی آبادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اہم بات ہے، اس پہ کوشچن بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشچن آنسر میں بہت ہی اہم بات ہو جاتی ہے یہ کہ اسے ایک پچھڑی ہوئی جماعت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قبائلی برادری کو دوسری برادریوں سے موازنہ اور شناخت کرنا آسان ہوتا ہے۔ انسانی نسلوں کا مطالعہ کرنے والے ماہرین نے سب سے پہلے آسٹریلیا، ملیشیا اور شمالی امریکہ میں قبائلی سماج کا مطالعہ کیا تھا۔ کس 3 دیشوں کے بات بتا رہے ہیں؟ آسٹریلیا، ملیشیا اور شمالی امریکہ۔ سب سے جب تعلیم حاصل کرنا شروع ہوا تھا، اس پہ مطالعہ کرنا شروع ہوا تھا قبائلی سماج پر، تو کون سے 3 دیشوں کا نام بتایا گیا ملکوں کا؟ ایک ہے ملیشیا، آسٹریلیا اور شمالی امریکہ، یہ 3 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے اہم بات۔ بھارتی اور افریقہ میں بھی مطالعہ کیا گیا تھا، لیکن حالات قدرے مختلف تھے۔ جب وہاں سے آسٹریلیا، ملیشیا، امریکہ کا مطالعہ کیا گیا اور پھر بھارت اور افریقہ کا مطالعہ کیا گیا تو بڑا ہی فرق نظر آیا۔ ایک ہوتا ہے فرق جو چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن جب اس کا مطالعہ کیا گیا تو ایک بہت بڑا فرق ہمیں نظر آیا۔ اب ماہر سماجیات اینڈریو بیل کا ماننا ہے کہ سماجی سائنس میں مختلف زمرے شامل ہیں، اس لیے قبائلی سماج کی مناسب اصطلاح یا تعریف ممکن نہیں ہے۔ وہ بول رہے کہ کون ماہر سماجیات کے کون ہے؟ ماہر کا نام بتائے ہیں۔ اینڈریو بیل کا ماننا ہے، اینڈریو بیل کہتے ہیں کہ سماجی سائنس ہے، سوشیولوجی میں اگر ہم قبائلی سماج کے لیے تعریف دیں تو یہ کوئی صحیح تعریف نہیں ہوگی۔
ہندوستان میں مغربی تعریفیں کسی قبیلے کا پتہ لگانے میں مدد ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیوں ثابت نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ تاریخی پس منظر پر زور دینے کی ضرورت ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلے گا کہ وہ کون سا عمل تھا جس سے قبائل اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کیے۔ صرف کسی گروہ میں جا کر ہی ہم اس اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ اسے قبیلہ سمجھا جانا چاہیے یا نہیں۔ وہ یہ بول رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو تعریف دے دیں کہ یہ ہوتی ہے، اگر جس قبیلے میں 50 لوگ رہتے ہیں صرف وہ قبیلہ، اگر ہم یہ بولے تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا قبیلہ ہو جہاں پر 500 لوگ رہتے ہو، تو ہماری تعریف مختلف ہو جائے گی۔ تو ہم کس طرح ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ان کے درمیان جا کر رہے، ان قبائلیوں کے درمیان جا کر رہے، تب ہی ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قبائلی ہے یا نہیں۔ بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ بھونا دیشم کے مطابق لفظ آدیواسی قبائلیوں کے لیے ایک نایاب اصطلاح ہے۔ اس میں ہندوستان کی آبادی کی ایک خاص اقلیت شامل ہے۔ ڈیوڈ ہارڈ یمن جیسے اسکالر بھی آدیواسی کی اصطلاح کو استعمال کرنے پر زور دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے ماہرین سماجیات ہیں۔ کون؟ ڈیوڈ ہارڈ یمن یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آدیواسی لفظ کو استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے متعلق 19ویں صدی کے دوران ایک خاص تاریخی ترقی سے ہیں۔ یہ ایک ایسے گروہ ہے جنہوں نے نوآبادیاتی دور میں مشترکہ طور پر ترقی دی گئی تھی۔ آج آدیواسی اس طبقے کو دلتوں کے ساتھ ایک بڑی آبادی بناتے ہیں جو سطح غربت سے نیچے میں شامل کیے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہوا اتنا کہ آدیواسی جو لفظ ہے یہ ایسے یہ ہندوستان میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جو کون ہے ماہرین سماجیات ڈیوڈ ہارڈ یمن اسکالر ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ مجبور ہو گئے کہ ہمیں یہ لفظ کو استعمال کرنا ہی پڑا۔ ٹھیک ہے، اور ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ ایک قبائلی سماج کو ایک مخصوص ہم تعریف دے کر ایک جگہ رکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر تعریف دے رہے تو ادھر بدل جائے۔ اسی لیے کب پتہ کر سکتے ہیں ہم؟ جب ہم ان کے بیچ میں شامل ہو کر مطالعہ نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب قبائلی کی تعریف نہیں دی جائیں گی بولے، لیکن پھر بھی بتا رہے ہیں کچھ اسکالرس ہیں جنہوں نے قبائل کی تعریف بتائے ہیں، قبیلے کی تعریف بتائے۔ ٹھیک ہے، اینڈرن بیٹل قبیلہ ایک ایسا سماج ہے جس کی ایک واضح لسانی حد ہوتی ہے، ایک مخصوص زبان ہوتی ہے، اور عام طور پر اچھی طرح سے بامعنی سیاسی سرحدیں ہوتی ہے۔ سیاسی سرحدیں بھی ہوتی ہے، ایسا بعد میں ہوتا ہے کہ طے شدہ کام کے طریقے ان پر عائد کر دیے جاتے ہیں اور اس قبیلے کی ثقافتی حد ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کی بہت کم تعریف کی گئی ہے، جس کو لوگ ثقافت، رسمی وغیرہ رسمی بات چیت کا خاکہ دکھایا جاتا ہے۔ ایل لیوس ہم نے کس کی پڑھے تھے ابھی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے قبیلے میں ایک سرحدیں ہوتی ہے کہ ایک مخصوص جو ان کے کام دیا جاتا ہے وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہ کس نے بتایا ہے؟ اینڈرن بیٹل میں۔ ٹھیک ہے، اب آگے ایم لیوس قبائلی سماج جسامت کے لحاظ سے چھوٹے ہیں اور اپنے سماجی قانون اور سیاسی تعلقات کے مقامی حدود میں منعقد ہیں، جنہیں خوبیوں کے بارے میں اخلاقیات، مذہب اور عالمی نظریے کے مالک ہیں۔
یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جسامت کے لحاظ میں یہ چھوٹے ہوتے ہیں. ایلم لیوس کہہ رہے ہیں کہ قبائلی سماج جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی ثقافتی جو تعلقات ہیں وہ محدودی طور پر ہوتی ہے، اور اس میں چند انہیں خوبیاں بتائی جاتی ہے جس میں اخلاقیات، مذہبیات، عالمی نظریے کے مالک ہوتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ان کا مطلب ایک عالمی نظریہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز کو مان لینا ایسے وغیرہ. ٹھیک ہے. اب رالف لینٹن، قبیلائی ثقافت متواتر رابطوں اور یکساں مفادات کی خاطر کسی ثقافتی علاقے پر قبضے کیے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ ہے. یہ سمپل سی چھوٹی سی تعریف بتا دی. دیکھو، قبیلہ ثقافت متواتر رابطوں اور یکساں مفادات کی خاطر کسی ثقافتی علاقے پر قبضہ کیے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ ہے. ان کی ثقافت، ان کا رہن سہن، ان کا جو زندگی میں ان کی نسلوں سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، ثقافت بولے کلچر. ٹھیک ہے. یہ کلچر جو ہوتا ہے ان کا کلچر ایسا ہے کہ وہ چلتا ہوا آئے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے وہ. اور جو رابطے ہیں، رابطے بھی وہ اپنے مطلب جو ان کے ہی خاندان سے ہے وہ انہیں سے بات کریں گے، مطلب انہیں سے رابطہ بتائیں گے، ان سے رابطہ بڑھائیں گے. بس وہی کہنا چاہ رہے ہیں، اور ایک مخصوص علاقے پر رہیں گے. ہندوستانی قبائل کی جغرافیائی درجہ بندی. ایل پی وریاتھی 1977 میں ایل پی ودیارتھی نے بھارت کے قبائل کو 5 درجوں میں درجہ بند کیا ہے. 5 حصوں میں انہوں نے درجہ بند کیا، وہ بھی کس اعتبار سے؟ علاقوں کے اعتبار سے، کہ اس علاقے میں یہ لوگ رہتے ہیں اس طرح. ہمالیہ علاقہ کو 3 حصوں میں 3 مقامات پر تقسیم کیا گیا ہے. شمالی مشرقی ہمالیہ علاقہ، مرکزی ہمالیہ علاقہ اور شمالی مغربی. ایک مشرقی ہے اور مغربی. ٹھیک ہے. شمالی مشرقی ہمالیہ علاقہ، شمالی مغربی ہمالیائی علاقہ اور مرکزی ہمالیائی علاقہ. گارو، گھسی، جینتاک، ناگا، میزو، کھاسا، لیچا، گڑی، یہ قبیلوں کا نام ہے، یہ یہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھ کو تو لرننگ ہو گیا. دیکھو، ہمالیہ علاقہ 3 اس پہ رہ رہا ہے. ایک ہے شمالی مشرقی ہمالیہ علاقہ، شمالی مغربی ہمالیہ علاقہ، ایک مرکزی ہمالیہ علاقہ. ان 3 حصوں پہ تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے کیا ہے؟ درمیانی بھارت. پہلی تو ہو گئی. اوکے. سیکنڈ، درمیانی بھارت کا علاقہ. درمیانی بھارت کے علاقے میں کون کون سے علاقے شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، اڑیسہ، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ. بھارت کا 55% قبائلی علاقہ انہی علاقوں میں رہتے ہیں. درمیانی بھارت کا علاقہ. سوال آ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ آبادی قبائلی سماج کی، قبائلی لوگوں کی سب سے زیادہ آبادی کس علاقے میں ہوتی ہے؟ تو آپ اس پہ جواب کیا دیں گے کہ درمیانی بھارت کا علاقہ. گونڈ، سنتھال، منڈا، اوروان اور برہور. ٹھیک ہے. اب مغربی بھارت کا علاقہ. راجستھان، گجرات، مہاراشٹر، گوا. یہاں پر کروڑوں قبائلی افراد ہیں. ٹھیک ہے. مغربی بھارت کا علاقہ. اب کون کون سے قبیلے رہتے ہیں؟ بھیل، کیکڑی، وارلی، بینا. جنوبی بھارت کا علاقہ. جنوبی بھارت کے علاقے میں کون کون سا علاقہ شامل ہے، کون کون سا مقام شامل ہے؟ دیکھیے، آندھرا پردیش، تلنگانہ، تامل ناڈو، کرناٹک، کیرلا. 1.6% قبائلی آبادی جنوبی علاقوں میں پائی جاتی ہے. کون کون سا قبیلہ ہے؟ ٹوڈا، کوٹا ہے، اور ایرولا، بڑاگا،
छिंचू, करूबा। जजीरा नुमा हिंदुस्तानी इलाका। जजीरा नुमा हिंदुस्तानी इलाका, अब इसमें कौन कौन सा मकाम शामिल है? खलीज बंगाल में अंडमान निकोबार और बहरे अरब में लक्षद्वीप। अंडमानी निकोबारी ये कबीलों का नाम है, रोंगे और जारवा। ओके, इलाकों के यहाँ से 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। शुमाली इलाका, हिमालयी इलाका, दरमियानी भारत का इलाका, मगरबी भारत का इलाका, जुनूबी भारत का इलाका और जजीरा नुमा भारतीय इलाका। अब देखिए, हम बोलते हैं ना स्ट्रेट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। मशरिक, ठीक है, मशरिक को वाज़ह नहीं किए हैं बल्कि ये कह दिए हैं कि शुमाल को बताए। पहले शुमाल में क्या आता है? हमारा हिमालयी इलाकों में तकसीम कर दिए, जिसमें मशरिकी हिमालयी इलाका, मगरबी हिमालयी इलाका, ये भी बता दिया आपको, ठीक है। दरमियानी भारत, बीच वाला भारत बता दिए जिसमें झारखंड वगैरह आता है, और मगरबी भारत का इलाका बताए हैं, मशरिक मगरिब, ठीक है, मशरिक मगरिब का भी बता दिए हैं। और फिर जुनूब का बताया है, जुनूब में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वगैरह का बता दिए हैं, और जजीरा नुमा, ठीक है। ये 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कबायली समाज की खुसूसियत, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मुझको तो बहुत पसंद आता है ये। कौन सा? कबायली समाज की खुसूसियत। कबायली समाज जुग़राफ़ियाई तन्हाई, मखसूस कतई ज़मीन, कुछ कितना ज़मीन पर रहते हैं। जैसे कबायली समाज के लोग ज़मीन के मखसूस टुकड़े पर बसते हैं, उनका इतना ही इलाका होता है। ये लोग झुरमट में रहते हैं, मतलब एकदम ग्रुप बनाकर रहते हैं, जिसे पड़ास कहा जाता है। ये भी सवाल आ सकता है कि एक जुमले के सवाल के लिए कि लोगों के झुरमुट या फिर उन लोगों की जमात को क्या कहते हैं? पड़ास कहते हैं। ये पड़ास पहाड़ी जंगलात के इलाकों में रहते हैं। आज बहुत सारे कबायली लोग हिजरत करके देहाती इलाकों में आबाद हो गए। कबायलियों की ज़िंदगी में दरख्तों और परिंदों और जानवरों की बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये कुदरती माहौल में ज़िंदगी बसर करते हैं। जाहिर सी बात है, जो जहाँ रहेगा उसको वो चीज़ की बड़ी अहमियत मिलती है। माशी ज़िंदगी, इकोनॉमिक लाइफ। कबायली समाज के अफराद मुख्तलिफ पेशों में मशगूल रहते हैं, मसलन शिकार करना, माहीगीरी, जंगलात से पैदा होने वाली चीज़ें और टोकरी बनाना, बुनना, लोहे के औजारात बनाना, आम ज़राअत के साथ साथ गश्ती खेती करना। गश्ती खेती ये बड़ा ही एक अहम मौजू है। क्या होता है इसमें कि कुछ लोग एक जगह खेती करते हैं, यहाँ पर रहने आ गए, तो यहाँ पर रहेंगे और वहाँ पर अपनी फसलें वगैरह उगाएंगे। फिर वहाँ पर जब उनका मन भर गया है, दिल हो गया उनका, वहाँ से उठ जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। तो क्या करते हैं, वहाँ जो बड़े बड़े वह तो जंगलात में रहते हैं, तो जंगलात में बड़े बड़े दरख्त होते हैं, वो दरख्त को काटते जाते हैं और वहाँ अपनी खेती लगाते हैं, और समझ लीजिए आप पूरा इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, माहौल को आलूदा भी करते हैं साथ में। तो ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। मतलब गश्ती खेती से हम माहौल को बड़ा ही नुकसान होता है, ठीक है। उनकी माशी सरगर्मियाँ इब्तिदाई टेक्नोलॉजी पर मबनी होती है। आमतौर पर उनकी पैदावार कम होती है क्योंकि ये कुदरती तौर पर करते हैं, और आजकल तो टेक्नोलॉजी चल रही है, आप तो जानते ही हैं। उनकी खानगी की सतह भी पस्त होती है, मतलब पढ़ना लिखना भी ज़्यादा नहीं होता उनके इसमें। उनकी सेहत भी ख़राब रहती है। अब जब एजुकेशन ही नहीं रहेगा, जब तालीम ही नहीं रहेगी, तो कहाँ से सेहत वगैरह उनकी अच्छी रहेगी। और माशी सरगर्मियों में काफ़ी पसमानदा होते हैं। बाज़ार की शमूलियत भी नाकिस है, और इनके चंद वजूहात
بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ معاشی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے وجود کی خاطر تنگ و دور کرتے ہیں، مطلب زندگی بسر کرتے ہیں اپنی۔ اینڈ اب دیکھیے، پہلا ہو گیا جغرافیائی تنہائی، اور دوسرا ہو گیا معاشی زندگی، اور تھرڈ چل رہا ہے شناخت کا احساس، مطلب ان کو سینس آف آئیڈینٹی۔ قبائلی برادری کی مخصوص شناخت ہوتی ہے جو انہیں ایک برادری کی حیثیت سے مضبوط باندھے۔ ہر قبیلے کے گروہ کا اپنا ایک نام ہوتا ہے جو دوسرے قبیلوں سے مختلف ہوتا ہے، اپنے علاقوں کی سرحدوں میں رہنا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور قبائلی کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے قبیلے کی حفاظت، ہماری ذمہ داری، ٹھیک ہے۔ علاقائی حدود کی حفاظت کی ذمہ داری سے بھی ان میں علاقیات کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ کسی قبیلے کا وجود ان کی شناخت کے احساس پر منحصر ہوتا ہے۔ ہر قبیلہ کا اپنا ایک الگ نام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں ہم آہنگی، یکجہتی اور ایک احساس ہوتا ہے، ایک زندہ احساس ہوتا ہے۔ وارلی، ارولہ، گونڈہ، ناگا، گھاسی وغیرہ چند قبائل کے نام ہیں۔ قبائلی شادی کیا ہوتا ہے؟ قبائلی برادری میں لوگ عام طور پر اپنے قبیلے سے باہر شادی نہیں کرتے، قبیلے میں ہی شادی کرنا ان کا اصول ہوتا ہے۔ ان قبائلیوں کا ماننا ہے کہ قبیلے میں ہی شادی کرنے سے خون خالص رہتا ہے، اوکے، ہائیبریڈ نہیں ہوتا، مطلب، ٹھیک ہے۔ نسلی اتحاد پروان چڑھتا ہے۔ اپنے قبیلے کے باہر شادی کرنے کو وہ لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی فرد قبیلے سے باہر شادی کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قبائلی برادری میں معاہدہ اور طلاق کے لیے کوئی ممانعت نہیں۔ حال ہی میں قبائلیوں میں بڑی نقل و حرکت نے اپنے قبیلے میں ہی شادی کی قدیم رسم و روایات کو ختم کر دیا، اور اب بین قبائل میں بھی شادیاں ہو رہی ہے۔ جو پرانی تھا کہ نہیں کرنا چاہیے شادی، وہ سب کو چھوڑ دیے، اب ادھر سے ادھر قبیلے میں ہوتی ہے شادیاں۔ مخصوص ثقافت اور زبان، کیا زبان استعمال کرتے ہیں لوگ؟ سماجی رسم و رواج، لوک کہانیاں، ماحولیات، عقیدہ وغیرہ کے تعلق سے ان کی اپنی ایک الگ تہذیب، ہر قبیلے کی اپنی الگ بولی ہوتی ہے۔ تاہم وہ قبیلے سے لوگوں سے باہر بات چیت کے لیے علاقائی زبان کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ قبائلیوں کی زبان کی کوئی تحریر نہیں ہوتی، یہ مخصوص پوائنٹ ہے کہ وہ صرف بولا جاتا ہے، ان کی زبان صرف بولی جاتی ہے، لکھی نہیں جا سکتی۔ وہ اپنی ثقافت کو لوک گیت، لوک ناٹک اور لوک کتھا کے ذریعے برقرار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی کثافت، مطلب ان کی جو نسل سے چلتی آ رہی ہے جو روایت، وہ جاری رہے۔ اور ہاں، ان کی کون سی زبان ہے جسے تحریر نہیں کیا جا سکتا؟ انگلش میں وہ زبان جسے تحریر نہیں کیا جاتا اسے ڈائیلاگ کہتے ہیں، اور جسے تحریر کیا جا سکتا ہے اسے لینگویج کہتے ہیں، اوکے جی۔ سماج میں سادگی، قبائلی سماج کے لوگوں کی زندگی انتہائی سادگی پر منحصر ہوتی ہے، کیونکہ ان کی سماجی تعلقات بنیادی طور پر خاندان اور رشتہ داریوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کی سماج میں کوئی سخت ذات کا نظام بھی نہیں ہوتا، وہ فطری عناصر، شیطانی طاقتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی بنیاد پر ان کے پاس مختلف خداؤں اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا رواج ہوتا ہے۔ روایتی طور پر قبائلی برادری کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کی تہذیبوں سے بہت کم تعلق کبھی کبھی رہتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اب آگے، سادہ مذہب، ان کا مذہب بھی بڑا سمپل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے دیکھیے، قبائلی سماج کا مذہب انتہائی سادہ اور مذہب کی شکلوں بڑے ہی سادہ ہوتا ہے۔ اینیمزم، روح یا آبا و اجداد کی پوجا۔
اینیمیٹزم کسی غیر جاندار جسم کی طرح جسے پتھر لکڑی کی پوجا کرنا. ٹوٹینزم کسی درخت یا کسی جانور کی آباء و اجداد کے طور پر پوجا کرنا کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد ہے، اس مان کر پوجا کرنا. ٹھیک ہے، نہیں سوری استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. ٹوٹنزم کسی درخت یا کسی جانور کو آباء و اجداد کے طور پر پوجا کرنا. خدا نہیں مانتے ماشاء اللہ، بلکہ وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد مان کر پوجا کر رہے ہیں. نیچرلزم قدرتی عناصر جیسے ندی، ان سب سے تو ہمارا اسلام سختی سے منع کرتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. وہی ہم پڑھتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود یعنی عبادت کرنے کے لائق. ٹھیک ہے، تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے. بے شک یہ ہمارا ایمان ہے. اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور آخری نبی ہیں. نیچرلزم قدرتی عناصر جیسے ندی، سورج، چاند وغیرہ کی پوجا کرنا. میننزم ایسی طاقت کی عبادت کرنا جو دنیا میں کہیں بھی جا سکتی ہے اور انسانوں اور چیزوں میں داخل ہو کر اسے زبردست طاقت ملتی ہے. قبائلی لوگوں کا کالا اور سفید جادو پر یقین ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کالا جادو اس سے بری چیز ہوتی ہے اور اچھا جادو اس سے اچھی چیزیں ہوتی ہے. بس وہی ہے. سماجی انتظامیہ، ہر قبیلہ کا برادری کا انتظامیہ ایک الگ اپنا طریقہ ہوتا ہے جس میں انفرادی یا سماجی مسائل حل کیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے ادھر کورٹ ہوتا ہے ویسے ان کے ادھر ایک بڑا ہی کیا ہوتا ہے، سماجی انتظامیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قبائلی پنچایت میں کسی بھی مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے جو سیاسی مسائل، گھریلو جھگڑے، اندرونی نظم و ضبط، عدل و انصاف کے فرائض انجام دیتا ہے. جرم کے تعلق سے سزا متعین بھی کرتا ہے، سردار کرتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قبیلے کے سردار کی خود مختار اور اختیارات میں کمی واقع ہو گئی اور اس کی سماجی حیثیت میں کمی آ گئی. ٹھیک ہے، قبیلۂ تنظیم، قبیلوں میں بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبائل پائے جاتے ہیں جو اس قبیلے کا لازمی حصہ ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے خاندان ایسے موجود ہوتے ہیں جو خونی رشتہ رکھتے ہیں. یہ کسی حقیقی یا سیاسی افراد، شے یا وجود سے اپنی نسل کا رشتہ جوڑتے ہیں. ہندوستان کے بیشتر قبائل مابعد قبیلوں اور نسلوں میں بٹے ہوتے ہیں. کلن کلیمز ایک مضبوط رشتہ داری کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے. قبائلی سماج میں ایک بڑے قبیلے کے اندر ہی شادی کرنا ضروری ہوتا ہے، اسے کلن شادی کہا جاتا ہے. مساوات کا اقتدار، قبائلی سماج کی بنیاد پر مساوات پر مبنی ہوتی ہے. ان کی سماج میں ذات پات کا نظام نہیں ہوتا. ظاہر سی باتیں ہیں، جس میں ایک ہی نسل چل رہی ہے تو اس میں ذات پات کہاں سے ہوگا. ٹھیک ہے، اور ان میں رہن سہن، کھانا پینا، رسم و رواج، نظریہ زندگی تقریباً یکساں ہوتی ہے. سماجی درجہ بندی ان میں نہیں ہوتی، اس لیے ان میں سماج میں ذات کا نظام اور جنس کی بنیاد پر نا انصافی یا فرق نہیں پایا جاتا. لیکن پھر بھی کچھ قبائل میں قبیلے کا سردار اعلیٰ سماجیت سے لطف اندوز ہوتا ہے، زیادہ اختیارات حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب قبائلی برادری میں سورج کی پوجا. قبائلی برادری میں اس بات سے واقف ہے کہ سورج ہی توانائی کا ابتدائی ذریعہ ہے، جو کہ ایک سائنسی نظریہ بھی ہے. وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ سورج کی توانائی سے ہر پیڑ پودے درخت اگتے ہیں. قبائلیوں کے جانوروں کا گھاس پھوس سے ہی پیٹ بھرتا ہے. اگر جانور اچھے ہیں تو
تو فصلیں اور پیداوار اور لوگ بھی صحت مند رہیں گے۔ قدرتی چیزیں جیسے زمین، سورج، بارش، یہ سبھی توانائی کے ذریعے ہے، اس لیے قبائلی برادری کا ماننا ہے کہ تمام قدرتی چیزوں کو پوجنا چاہیے۔ یہی جو نظریہ ہوتا ہے وہ ہندو مذہب میں بھی پایا جاتا ہے۔ قبائلی سماج کے اتحاد کی وجوہات دیکھیے، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قبائلی سماج میں مسائل ابھرے ہوں گے۔ انگریز قبائلی وسائل کا استحصال کرتے تھے کہ وہ معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھے۔ مستنصروں نے قبائلیوں کو عیسائی مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے قبائلیوں نے شناخت کا پیداوار ہو گیا۔ طبی ماہرین، ایجنٹ اور دکانداروں کا قبائلی علاقوں میں داخل ہونے سے قبائلی کا روایتی طب کا طریقہ بیگانگی کا شکار ہو گیا، کیونکہ قبائل کا افراد قدرتی جڑی بوٹیوں اور روایتی طریقوں سے علاج کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جو پہلے کی قدرتی چیزوں سے علاج کیا کرتے تھے تو ان کے پاس اگر وہ آج کل کا ڈاکٹر چلا جائے تو تھوڑا سا مختلف ہوگا نا، بس وہی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قبائلی علاقوں میں مواصلات نظام اور نقل و حمل کی وجہ سے بیرونی افراد کو قبائلی علاقوں میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ نئی صنعتوں کی تعمیر کے لیے، سڑکیں، ڈیم بنانے کے لیے قبائلی آبادی کو ان کے روایتی مسکن سے ہٹایا جانا بھی ان کے لیے اتصال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو پورا کلیئر ہوا ہوگا۔ اچھا، جو بھی پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے نا، آپ مجھ کو نیچے کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے اس مسئلے کے آپ کے جو ڈاؤٹس ہو رہے ہیں اس کو کلیئر کرنے کی بہت پر کوشش کروں گی، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آگے قبائلی برادری کے مسائل، ٹھیک ہے، اور پھر بس ہمارا بس تھوڑا سا باقی رہے گا، پھر ہم دیہی برادری کا شروع کر دیں گے۔ مجھ کو تو بہت انٹرسٹڈ لگا، مجھ کو تو ابھی من کر رہا ہے کہ ابھی اور پورا کر لوں، بٹ ٹھیک ہے، کل کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگر آپ کے اور جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں آپ اس میں شیئر کیجیے، اور سائنس ایجوکیشن چینل تو آپ کا بھی چینل ہے نا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اچھے سے محنت کیجیے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔